عباسی دور میں اسلامی حکومت لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ الگ الگ علاقوں کے گورنر اپنے اثر کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کا نظام چلا رہے تھے۔ اکثر علاقوں میں عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھی، پھر بھی کچھ علاقوں کے حالات اور بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کے خلیفہ نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز بلایا جائے اور اچھی طرح کام انجام دینے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی حالات ٹھیک کرنے کا شوق ہو۔ چنانچہ فرمان شاہی کچھ دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھا ہوں۔ آخر وہی دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خاص بیٹھک میں ان سب کو جمع کیا، کچھ اچھی طرح کام کرنے والوں کو خاص انعام و اکرام سے نوازا اور باقی لوگوں کو نصیحتیں کی۔ محفل کے ختم پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے پوشاکیں دی اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے۔ شاندار کھانوں اور پھلوں کی مہمانداری کا لطف اٹھایا۔ کھانے کے بعد ایک دوسرے سے خیالات اور حالات کے جاننے کی محفل گرم ہوئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی اور وہ اپنی قدرت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینکیں اکٹھی آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول بدل گیا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبیعتی چیز ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ شرم محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی پوشاک کے ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ٹھیک اسی لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کی ہوئی پوشاک سے ناک سے نکلے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی حد نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو تنبیہ کی کہ تم نے شاہی پوشاک کی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس کی پوشاک واپس لے لی، اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئی۔ سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی اس جیسا نہ ہو۔ سمجھدار وزیر نے موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل ختم کر دیں۔ لہذا محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر دونوں حضرات خاموش رہے اور اس ناپسندیدہ واقعے پر افسوس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دربار نے آ کر خبر دی کہ نہاوند کے ایک علاقے کا گورنر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اپنے قابو کی بات ہے یا قابو سے باہر کی بات ہے؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا، تم نے ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے شاہی پوشاک سے ناک صاف کی اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں ذلیل کر دیا جائے یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے ایک شخص کو پوشاک پہنائی اور اس نے پوشاک کی ناقدری کی تو آپ نے بیچ دربار اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے مجھے بھی انسانیت کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس لباس کی ناقدری کی تو اللہ مجھے بھی روز محشر اسی طرح رسوا کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوشاک اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا کہ میں انسانی لباس
की कद्र करो ताकि महशर की जिल्लत से बच जाऊं। गवर्नर ने यह कहकर और गवर्नरी को लात मारकर दरबार से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर सोचा कि क्या करूं, तो दिल में ख्याल आया कि हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जाकर बातनी नेमत को हासिल करूं। हजरत शिबली रज़ी अल्लाह ताला उनका नाम था। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी गवर्नरी पे लात मार दी कि एक पोशाक की खातिर जब बादशाह, वक्त का बादशाह उन्हें इतना जलील और रुस्वा कर सकता है, तो हो सकता है कि अगर उनसे कुछ गलत होता है, किसी के हक में ठीक फैसला नहीं हो पाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे उनकी मैदान महशर में कैसे उनसे वाक़यात पेश आएंगे। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें, और जो लोग नमाज कायम नहीं कर रहे हैं, रोजे रमजानों के रोजे नहीं रख रहे हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को जमीन पर बाकी नहीं रहना है, आपको लौटकर कब्र में जाना है और मैदान महशर में हाजिर होना।